اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 رکعت نماز کے ساتھ ملنے کا طریقہ، پہلے ہم نے آپ کو نماز کے ساتھ ملنے کا بھی طریقہ بتایا، پھر 3 رکعت جو نماز ہے اس کے ساتھ بھی ملنے کا طریقہ بتایا، 4 رکعت نماز ہے اب اس کے ساتھ ملنے کا طریقہ۔ اگر آپ دوسری رکعت میں پیش نماز کے ساتھ شامل ہوئے ہیں کہ اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، پیش نماز دوسری رکعت میں ہے تو آپ کی پہلی رکعت ہوگی، آپ اس طرح رکوع کے ساتھ پڑھیں، پہلی رکعت ادا کریں، یعنی کہ آپ کی وہ مغرب کی نماز ہوگی اور پیش نماز کی جو ہوگی وہ عشاء کی نماز ہوگی۔ تو آپ آئے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیش نماز کے ساتھ دوسری رکعت سے اپنی نماز اسٹارٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ رکوع میں جائیں گے، پھر جب پیش نماز دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے گا تو مقتدی کا بھی کام ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک لے اور ایک یعنی کہ قیام کی حالت میں اس کا وہ ہو جائے گا شمار، وہ دونوں ہاتھ اپنی زمین پر ٹیکے گا۔ جب پیش نماز تشہد پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تک، تو پھر پیش نماز کے ساتھ ہی وہ اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی کہ پیش نماز کی تیسری رکعت شمار ہوگی اور مقتدی کی وہ دوسری رکعت میں ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہی پیش نماز اپنی قرأت جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت مانگ کر درود پاک ہی پڑھ لے، تو پھر سیدھا رکوع میں پیش نماز کے ساتھ پھر اپنا پیش نماز تو تیسری رکعت میں دونوں سجدے کر کے فوراً اٹھ جائے گا، لیکن مقتدی جو ہے وہ تشہد پڑھ کے فوراً کھڑا ہو جائے تیسری رکعت میں ہی۔ تو پھر یعنی کہ پیش نماز کی چوتھی رکعت سٹارٹ ہوگی اور مقتدی کی تیسری ہوگی، پھر وہی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت یعنی کہ چوتھی رکعت پیش نماز کے ساتھ ہی وہ پیش نماز کے اپنا تشہد و سلام پورا کر کے اپنی وہ مغرب کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کو ثواب جماعت کا مل جائے گا مغرب کی نماز کا، نہ کہ فرادہ۔ اسی طرح پھر بعد میں وہ اپنی نماز جو ہے عشاء کی وہ علیحدہ پڑھ سکتا ہے 4 رکعتوں میں، چاہے ظہر ہے چاہے عصر ہے۔ یہ طریقہ کار ہے نمازوں میں ملنے کا، ساتھ میں باجماعت ہونے کا۔ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پیش نماز سے آپ علیحدہ میں پوچھ سکتے ہیں، اگر مومنین کے سامنے شرم آتی ہے تو پیش نماز کو علیحدہ کر کے کہتے ہیں جی آقا صاحب ہمیں یہ مسئلہ بتائیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، نماز کے ساتھ اس طرح ہم نے ملنا ہے، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان چیزوں پر عمل کریں، ان کی احتیاط کریں، ضروری ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔